بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان ینبغی ان یقیدہ بہذا القید کما قیدہ فخر الاسلام وغیرہ لیخرج القیاس الشبہی والعقلی۔ صاحب منار نے کہا تھا الاصل الرابع القیاس، چوتھی دلیل قیاس ہے۔ اس پر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قید کا اضافہ کیا کہ الاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، چوتھی اصل قیاس ہے جو ان تین ادلہ سے مستنبط اور ماخوذ ہو۔ اس قید کا اضافہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ملا احمد جیون یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے پہلے کے اصولیین جیسے فخر الاسلام بزدوی وغیرہ نے اس قید کو ذکر کیا ہے۔ اس قید کے ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ قیاس کی 4 قسمیں ہیں: قیاس شرعی، قیاس لغوی، قیاس شبہی اور قیاس عقلی۔ اگر کوئی قید ذکر نہیں کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ آپ یہاں قیاس سے کس قیاس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ قیاس شرعی تو کہتے ہیں علت مشترکہ کی بنیاد پر ایک حکم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، متعدی کرنا۔ جیسے اس کی کچھ مثالیں ابھی آئیں گی اور پڑھے بھی ہوں گے کچھ آپ۔ یہ قیاس شرعی ہے۔ اور قیاس لغوی یہ ہے کہ ایک اسم کو کسی علت کی بنیاد پر دوسرے اسم کی جگہ منتقل کر دینا، متعدی کرنا۔ جیسے خمر کو خمر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شراب کو شراب کہتے ہیں مخامرہ عقل کی بنیاد پر۔ اب شراب کے علاوہ جو دوسری نشہ آور مشروب ہیں انہیں بھی خمر کہا جاتا ہے، اسی مخامرہ عقل کی وجہ سے۔ عقل کو ڈھانپ لینے کی وجہ سے انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ خمر کہا جاتا ہے، شراب کہا جاتا ہے۔ یہ قیاس لغوی ہے۔ قیاس شبہی کہتے ہیں کہ شکل میں یکساں ہونے کی بنیاد پر مشاکلت فی الصورہ کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک صورت سے دوسری صورت کی جانب حکم کو متعدی کرنا۔ جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ قاعدہ اخیرہ بھی ایسے ہی قاعدہ ہے جیسے قاعدہ اولا، قاعدہ اولا فرض نہیں ہے لہذا قاعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں۔ یہ مشاکلت فی الصورہ کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ حکم کو منتقل کرنا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ قیاس شبہی ہے۔
اور ایک ہے قیاس منطقی، قیاس عقلی، وہ قول جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کو مان لینے سے دوسرے قول کو ماننا پڑے۔ وہ قول جو ایسے مقدمات، بار بار آپ پڑھ چکے ہیں، منطق پڑھ ہی چکے ہیں، جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ انہیں مان لینے سے دوسری بات، دوسرا قول ماننا پڑے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ صغرا کبرا ہوا۔ اگر آپ اسے مان رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا العالم حادث، ہوگا کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ قیاس عقلی ہے، قیاس منطقی ہے۔ تو قیاس کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 4۔ اگر آپ مطلق بولیں گے کہ اصل رابع قیاس ہے تو کون سا قیاس ہے؟ اس لیے یہ قید بڑھانی چاہیے جو اصول ثلاثہ سے مستنبت ہو، قرآن، حدیث اور اجماع سے ماخوذ ہو، تاکہ قیاس کا قیاس شرعی ہونا متعین ہو جائے، اور دوسرے جو قیاس ہیں، قیاس لغوی، قیاس شبہی اور قیاس عقلی، وہ سب اس سے خارج ہو جائیں، ہے نا۔ اس لیے اس قید کو ذکر کرنا چاہیے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ يَنبَغِي، صاحب منار کو چاہیے کہ وہ اس قید کو ذکر کریں۔ کون سی قید؟ وہی جو اوپر ہے، المستنبت من هذه الاصول الثلاثہ، ٹھیک ہے؟ کیوں ذکر کرنا چاہیے؟ اسے اس قید سے مقید کرنا چاہیے، کما قیدہ فخر الاسلام، جیسے کہ امام فخر الاسلام بزدوی وغیرہ نے مقید کیا ہے، لیخرج، تاکہ خارج ہو جائے یہاں سے قیاس شبہی، قیاس عقلی اور قیاس لغوی وغیرہ، یہ سب کے سب اس سے خارج ہو جائیں۔ جب اتنا ضروری تھا اس قید کو ذکر کرنا کہ اگر ذکر نہیں کریں گے تو امتیاز ہی نہیں ہوگا، پھر صاحب منار کیسے چوک گئے کہ اس کو ذکر نہیں کیا؟ کیوں انہوں نے ذکر نہیں کیا؟ تو ان کی طرف سے بھی ملا احمد جیون ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کو ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، آدمی کا ذہن اسی طرف جاتا ہے، ذکر اور عدم ذکر سب یکساں ہو جاتا ہے شہرت کی بنیاد پر۔ اصولیین کے نزدیک یہ قید اتنی مشہور ہے قیاس کے لیے کہ اس کا ذکر اور عدم ذکر سب برابر ہے، ذکر کریں یا نہ کریں ذہن اسی کی طرف جائے گا، قیاس شرعی کی طرف، کہ جو اصول ثلاثہ سے مستنبت اور ماخوذ ہو۔ اسی شہرت کی بنیاد پر صاحب منار نے اسے ترک کر دیا ہے، ذکر نہیں کیا ہے، لیکن وہ قید بہرحال ملحوظ ہے۔ وَلَكِنَّهُ، یہاں سے اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کیوں نہیں ذکر کیا۔ وَلَكِنَّهُ اکتفا، لیکن صاحب منار نے اکتفا کیا صرف قیاس کہنے پر، اس قید کو ذکر نہیں کیا، بالشہرت، اس قید کے مشہور ہونے کی وجہ سے بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں سے پھر ایک نئی چیز یہ شروع کر رہے ہیں کہ قیاس اصل رابع کیا ہے؟ قیاس ہے، چوتھی دلیل قیاس ہے، جو ان اصول ثلاثہ سے مستنبت اور ماخوذ ہوگا۔ تو اب تینوں کی مثال دیں گے۔ وہ قیاس جو سنت سے مستنبت ہے اس کی ایک مثال، وہ قیاس جو قرآن سے مستنبت ہے اس کی ایک مثال، وہ قیاس جو اجماع سے مستنبت اور ماخوذ ہے اس کی ایک مثال۔ تینوں کی ایک ایک مثال یہ ذکر کریں گے کہ جیسے یہ ہے نا قیاس ہے، اور یہ سنت سے یہ کیا نام ہے، اس کو قیاس کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ قیاس جو کتاب سے مستنبت اور ماخوذ ہے، فنظیر القیاس المستنبت من الکتاب، اس قیاس کی مثال جو قرآن سے مستنبت اور ماخوذ ہے،
قیاس حرمت اللواطۃ علی حرمت الوطی فی حالت الحیض بعلت الاعضاء المستفادۃ من قولہ تعالی ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ حرمت لواطت کو قیاس کرنا علت اعضاء سے حالت حیض میں قربت کے حرام ہونے پر جو علت یا حرمت اللہ تعالی کے فرمان لا تقربوہن حتی یطہرن سے مستفاد اور مستنبط اور ماخوذ ہے۔ اب اسی کو سمجھنا ہے کہ ارشاد الہی ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ تو اس آیت کریمہ میں علت اعضاء کی بنیاد پر، اعضاء کی وجہ سے حیض کی حالت میں وطی کرنے سے ممانعت ہے۔ وطی کی حالت میں حیض کی حالت میں وطی کرنے سے ممانعت ہے۔ اس آیت کریمہ میں علت کیا ہے؟ اعضاء۔ کل ہوا اعضاء، آپ فرما دیں کہ وہ اعضاء ہے نا۔ اس علت کی وجہ سے حالت حیض میں قربت کرنا ممنوع ہوا، حرام ہوا۔ اب یہ علت جہاں بھی پائی جائے گی حکم وہاں بھی پایا جائے گا۔ تو اب عورت کے ساتھ وطی یہ حیض کی حالت میں یہ علت اعضاء سے ممنوع ہے، اور لواطت مان نساء موضع حرص کو چھوڑ کر کے موضع فرض سے اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے، فائدہ اٹھائے، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس علت کی بنیاد پر حیض میں وطی کرنے سے منع کیا گیا وہ علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے، یعنی اس کے مقام مخصوص کے علاوہ قبول کو چھوڑ کر کے دبر سے فائدہ اٹھانا، لواطت مان نساء ہے نا، اس میں بھی کیا ہے؟ موضع اعضاء ہے، وہ موضع فرض ہے۔ تو اعضاء کی علت کی بنیاد پر جیسے حیض میں وطی کرنا یہ حرام ہے، ایسے ہی عورت سے لواطت مان نساء جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یوں ہی اغلام بازی، لواطت مار رجال، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیونکہ جیسے حیض کی حالت میں اعضاء کی وجہ سے وطی سے ممانعت کی گئی، وہ علت اعضاء یہاں بھی متحقق ہے، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ اسی کی طرح سے حرام ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے، یہاں کوئی تخصیص نہیں کی ہے۔ حرمت لواطت کو قیاس کرنا، چاہے لواطت مار رجال ہو یا مان نساء ہو، کس پر قیاس کرنا؟ حیض کی حالت میں وطی کے حرام ہونے پر۔ کس علت سے؟ اعضاء کی علت کی بنیاد پر، جو حرمت اللہ کے اس فرمان ولا تقربوہن حتی یطہرن سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں کچھ اعتراضات و جوابات بھی ہیں ہے نا، لیکن یہاں ہمیں صرف اتنا سمجھانا تھا کہ یہ وہ قیاس ہے جو قرآن سے مستنبط ہے۔ قرآن میں علت بتائی گئی، علت اعضاء، اور اسی علت اعضاء کو لواطت مار رجال اور لواطت مان نساء میں بھی پائی گئی وہی علت، لہذا وہاں بھی حرمت کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟
دوسری چیز وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَتِ مِنَ السُنَّةِ قیاس و حرمت تفاضل الجس والنورت بِعِلَّةِ القدر والجنس علی حرمت الاشیاء الستۃ المستفادۃ من قولہ علیہ السلام الہنتۃ بالہنتۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا. اس قیاس کی مثال جو حدیث سے مستنبت ہے، جس اور نورا، چونا، ایک قلعی چونا ہے اور ایک عمارت میں استعمال ہونے والا چونا، دونوں چونے عمارت میں استعمال ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو جس اور نورا میں کمی بیشی کے حرام ہونے کو قیاس کرنا ہے قدر و جنس کی علت کی بنیاد پر، اشیاء ستہ کی حرمت پر، جو مستفاد ہے رسول کے اس فرمان سے الہنتۃ بالہنتۃ الحدیث. تو اب یہ بحث آپ قدوری میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر قدر و جنس ایک ہو، دونوں چیزیں ہوں، تو کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے. اور اگر ایک چیز پائی جائے قدر یا جنس، تو کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار کیا ہے؟ حرام ہے. پڑھے ہیں نا اس میں، جیسے حدیث پاک میں کیا آیا کہ گیہوں کو گیہوں سے، چاول کو جو کے عوض، کھجور کو کھجور کے عوض، نمک کو نمک کے عوض، سونے کو سونے کے عوض، چاندی کو چاندی کے عوض برابر برابر بیچو. ان میں حدیث میں جو چیزیں ذکر کی گئی، بعض کیلی ہیں جیسے گیہوں وغیرہ، اور بعض وزنی ہیں جیسے سونا اور چاندی وغیرہ. تو اگر وہ چیز، قدر کا مطلب کیلی یا وزنی ہے، کیلی یا وزنی ہے اور ہم جنس ہے، جیسے سونے کو سونے کے عوض، چاندی کو چاندی کے عوض، گیہوں کو گیہوں کے عوض، ہے نا. تو اگر کیلی ہے یا وزنی ہے اور ہم جنس ہے، قدر دونوں معنوں کو شامل ہے، کیل اور وزن دونوں کو، تو انہیں برابر برابر بیچنا. اگر کمی بیشی کریں گے، 1 کلو گیہوں کے عوض 2 کلو گیہوں لیں گے تو یہ برابر برابر نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہاتھوں ہاتھ لینا ہے، یدم بے یدن، ہے نا، ہاتھوں ہاتھ دیا ادھر اور لیا. اگر یہ ہوا کہ آج لیا کل دیں گے، عقد صرف کے بیان میں پڑھے ہوں گے، تقابض بدلین مجلسی میں ضروری ہے، پڑھے ہیں نا. اگر ادھار کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، ہے نا. اگر ایک وصف ہو تو کیا نام ہے، اگر تمام چیزیں ہیں تو ادھار بھی حرام اور تفاضل بھی حرام. اور اگر ایک ہے، جیسے گیہوں کو جو کے بدلے میں، جنس تو ایک نہیں ہے لیکن دونوں کیلی ہیں، اس لیے کیا ہوگا؟ کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، 10 کے بجائے 20 لو، لیکن ادھار صحیح نہیں ہے. سونے کو چاندی کے بدلے کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، 10 گرام کے بدلے میں 50 گرام لو، لیکن ادھار یہ صحیح نہیں ہے. یہ بحثیں آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے فقہائے احناف نے یہ علت اس سے اخذ کی کہ قدر اور جنس، قدر یعنی کیلی یا وزنی ہونا، جنس یعنی چیز ایک ہی جنس کی ہو.
اگر کہیں بھی ان اشیاء ستہ کے علاوہ اور کسی دوسری جگہ بھی یہ علت پائی جائے قدر اور جنس کی تو وہاں بھی کمی بیشی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. جیسے جس ہے چونا کیلی ہے, جنس بھی ایک ہی ہے. اب اگر اس میں کمی بیشی کریں گے, اس میں کمی بیشی کریں گے تو کمی بیشی کرنا حرام ہوگا. جیسے گیہوں وغیرہ میں ہے, حدیث میں لوہے کا ذکر نہیں ہے, لوہا وزنی ہے, چاندی کا ذکر تو کیا گیا لیکن لوہے کا ذکر نہیں ہے. لیکن وہاں بھی وزنی ہونا اور جنس کا ایک ہونا. ہمارا یہ لوہا جو ہے یہ موٹا ہے, تمہارے والا جو ہے پتلا سا ہے نا. کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں, برابر ہونا چاہیے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. تو علت قدر و جنس کی بنیاد پر جو علت اشیاء ستہ کی میں جو حرمت ہے اس سے اخذ کی گئی ہے, اسی علت کی وجہ سے جس اور نورہ میں بھی کمی بیشی, لوہے میں بھی کمی بیشی کو حرام قرار دیا گیا, اسی پر قیاس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ کون سا قیاس ہے؟ وہ قیاس جو ماخوذ اور مستنبت ہے سنت سے, حدیث سے. مثال سمجھ میں آ گئی. تیسری چیز وہ قیاس وہ نظیر القیاس المستنبت من الاجماع, وہ قیاس جو اجماع سے مستنبت ہو, اس کی مثال قیاس و حرمت ام المزنیت علی حرمت ام امتہ التی وطئها المستفادت من الاجماع بعلت الجزئیت والبازیہ. جس باندی سے وتی کی, باندی سے وتی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جس باندی سے آقا نے وتی کی اپنی اس موتوعہ باندی کی ماں سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. دلیل اجماع. تمام فقہائے امصار کا, مجتہدین کا اتفاق اور اجماع ہے اپنی موتوعہ باندی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. علت کس بنیاد پر حرام ہے؟ کیونکہ آقا نے باندی سے وتی کی ہے نا, تو ان دونوں کے وتی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا, تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ دونوں کا جز ہوگا, دونوں کا جز ہوگا نا. جو بچہ پیدا ہوگا وہ دونوں کا جز ہوگا. تو اس بچے کے واسطے سے واتی اور موتوعہ میں بھی جزئیت اور اتحاد ہے. بچہ پیدا ہو یا نہ ہو, بہرحال وتی کی بنیاد پر ان دونوں میں جزئیت اور اتحاد کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو آقا نے اپنی بادی سے وتی کی, تو اس وتی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا, تو وہ ان دونوں کا جز ہوا, واتی کا بھی اور موتوعہ کا بھی. اور اس کے واسطے سے واتی اور موتوعہ یہ دونوں ایک دوسرے کے جز ہوئے ہے نا. اس نے قربت کی, اس سے وہ موتوعہ ہوئی ہے نا, پھر بچہ پیدا ہوا, تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے جز ہوئے. تو جب واتی اور موتوعہ میں جزئیت اور اتحاد ہے, اسی وجہ سے اس بچے کا نکاح واتی کے باپ سے یا واتی کی کیا نام موتوعہ کی بیٹی سے, یا اگر یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بیٹی ہے نا, تو وتی کرنے والے کے باپ یا اس کے بیٹے سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. تو یہ پتا چلا اس سے کہ واتی اور موتوعہ باندی جو ہے اور آقا, وتی کی بنیاد پر ان میں جزئیت اور اتحاد کا معنی آ جاتا ہے. اسی جزئیت اور اتحاد کی وجہ سے واتی پر
موضوعہ کے اصول و فروع اور موضوعہ پر واتی کے اصول و فروع کیا ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. یعنی آقا پر اپنی موضوعہ بادی کے اصول و فروع حرام، اور اس موضوعہ بادی پر اپنے آقا کے اصول و فروع کیا ہوں گے؟ حرام ہو گئے. کس علت کی بنیاد پر؟ جزئیت کی بنیاد پر، علت جزئیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تو اجماع کی میں یہ ہے کہ اپنی موضوعہ بادی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ واتی اور موضوعہ ایک دوسرے کے جز ہو گئے ہیں اور اپنے جز کے اصول و فروع کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں. لہذا ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے اصول و فروع کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے. یہ بات تو ہو گئی. اب یہاں یہ ہوگا کہ جب واتی اور موضوعہ ایک دوسرے کے جز ہو گئے اور اپنے جز سے کیا ہے فائدہ اٹھانا حرام، تو ایک مرتبہ وتی کر لیا، اگرچہ وہ اس کی بیوی ہو، ہے نا، وہ اس کی جز ہو گئی اور پھر اس سے قربت کرنا حرام ہو جائے. جیسے یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جزئیت اور اتحاد کا معنی ہوا، اس لیے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو گئے. اصول و فروع تو حرام ہو گئے، وہ آپس میں جزئیت پائی گئی، پھر بھی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہو رہے. ایسا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ضرورت کی وجہ سے جائز رکھا گیا. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، تب تو آج نکاح کیا کل حرام ہے نا، رات میں کئی مرتبہ حرام ہوگی، ہے نا. اس لیے بوجہ ضرورت اس کو جائز رکھا گیا. ٹھیک ہے. باقی رہا جہاں ضرورت نہیں ہے، واتی کے اصول و فروع موضوعہ پر، موضوعہ کے اصول و فروع واتی پر، یہ اسی علت جزئیت و بازیت کی بنیاد پر کیا ہے؟ حرام. یہ تو بات ہو گئی. یہی چیز علت جزئیت مزنیہ میں بھی پائی جا رہی ہے. جس عورت سے کسی نے زنا کیا تو زنا کی بنیاد پر بھی زانی اور مزنیہ میں جزئیت اور اتحاد کا معنی پایا گیا. پایا جائے گا کہ نہیں پایا جائے گا؟ زانی مزنیہ کا جز، مزنیہ زانی کا جز. جیسے وہاں علت جزئیت اور اتحاد کا معنی پایا گیا تھا، یہاں بھی جزئیت اور اتحاد کا معنی زانی اور مزنیہ میں پایا جاتا ہے. تو جب علت دونوں جگہ ہے تو جیسے موضوعہ باندی کے اصول و فروع واتی آقا پر حرام ہیں، ایسے ہی یہاں بھی مزنیہ کے اصول و فروع اسی جزئیت کی بنیاد پر زانی پر کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے. اور زانی کے اصول و فروع اس مزنیہ پر حرام ہوں گے اسی علت جزئیت کی بنیاد پر. یہاں یہ علت جزئیت کس سے ماخوذ ہے؟ اجماع سے، ہے نا، کہ موضوعہ باندی کی ماں حرام ہے اجماع کی بنیاد پر، ہے نا. اور یہ علت نکالی گئی اسی اجماع میں، اور پھر اسی پر مزنیہ اور زانی کے اصول و فروع کا ایک دوسرے پر حرام ہونا، اسی پر اس کو قیاس کیا گیا. یہ بھی ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. وہ نظیر القیاس ہے، ترجمہ دیکھ لیں. اس قیاس کی مثال جو اجماع سے مستنبت ہے، مزنیہ کی ماں کے حرام ہونے کو قیاس کرنا ہے موضوعہ باندی کی ماں کے حرام ہونے پر، جو مستفاد ہے اجماع سے. اور یہ حرمت علت جزئیت اور بازیت کی وجہ سے ہے. جیسے موضوعہ باندی علت جزئیت کی بنیاد پر حرام ہے، موضوعہ باندی کے اصول و فروع حرام ہیں علت جزئیت اور بازیت کی بنیاد پر، ایسے ہی مزنیہ کے بھی اصول و فروع زانی پر حرام ہوں گے. اچھا، یہ بھی بات پوری ہو گئی. تینوں مثالیں ہو گئی. ان کو غور سے بار بار سنیے گا، ہے نا. مثالیں انشاءاللہ پورے طور پہ واضح ہو جائیں گی. میں نے کوشش کی ہے کہ کہیں کوئی دشواری نہ رہے، پورے طور پہ مثال واضح ہو جائے. آگے یہ کہتے ہیں وہی بات جو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قیاس اگر اصل ہے
تو کہنا چاہیے ان اصول الشرع اربع، اور اگر اصل نہیں ہے تو پھر الاصل الرابع کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طریقے پر پیش کرنے کی کیا حاجت تھی؟ جیسے دوسرے مصنفین نے کہا ہے کہ اصول شرع 4 ہیں، یہ بھی کہہ دیتے. اس طریقے پر کیوں انہوں نے رکھا اس کو؟ اس کی یہ وضاحت کر رہے ہیں. وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمْتِ، اور صاحب منار نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ کہا ان اصول الشرع 3 الکتاب والسنہ والاجماع والاصل الرابع القیاس. کیوں؟ ولم یقل، یہ نہیں فرمایا ان اصول الشرع 4 کی شرع کے اصول 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. یہ نہیں کہا. کیوں؟ لیکون تنبیہا علی ان الاصول الاولى قطعیۃ والقیاس ظنی، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ پہلے کے 3 اصول جو ہیں یعنی کتاب و سنت اور اجماع یہ قطعی ہیں، اور قیاس جو ہے یہ ظنی ہے. اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے پہلے کے 3 اصول جو ہیں وہ قطعی ہیں اور قیاس کیا ہے؟ ظنی ہے. اب آپ یہاں اعتراض کر سکتے ہیں، اصول الشاسی میں اس کو پڑھ بھی چکے ہیں کہ اگر عام مخصوص منہ البعض ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے. پڑھے ہیں شروع میں بالکل اصول الشاسی کے. خبر سنت اگر خبر واحد ہو وہ ظنی ہے. اجماع بطریق احاد منقول ہو وہ ظنی ہے. تو اصول 3 جو پہلے کے 3 اصول ہیں وہ قطعی کہاں ہمیشہ ہوتے ہیں. ایسے ہی قیاس کے بارے میں بھی آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ قیاس اگر علت منصوصہ کی بنیاد پر ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے. تو یہ کہ اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ اصول 3 جو 3 پہلے کے ہیں وہ قطعی اور قیاس ظنی ہے، اس لیے الگ الگ کیا. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ اغلب اور اکثر کے اعتبار سے کہا ہے. اصول اول جو ہے پہلے کے 3 اصول اکثر و بیشتر وہ قطعی ہوتے ہیں، اور قیاس اکثر و بیشتر ظنی ہوتا ہے. اگرچہ ہے نا اصول اول میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے کہ وہذا بے اعتباری الاغلب والاکثر، یہ خود کہہ رہے ہیں، اور یہ اغلبی ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے نا. ورنہ یعنی یہ جو کہا ہے یہ اس اعتبار سے تنبیہ ہو جائے، اکثر چونکہ ایسا ہوتا ہے اس لیے ایسا کہا. وَإِلَّا، ورنہ تو عام مخصوص منہ البعض یہ کیا ہے؟ ظنی. وخبر الواحد ظنی، خبر واحد ظنی ہے. اجماع جو بطریق احاد منقول ہو وہ ظنی ہے. اور قیاس علت منصوصہ کی بنیاد پر قطعی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو انہوں نے کہا ہے یہ کیا ہے؟ اغلب کے اعتبار سے، اکثر کے اعتبار سے کہا ہے کہ پہلے کے 3 اصول قطعی ہوتے ہیں اور قیاس ظنی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ اصول 3 جو ہیں وہ اپنی اصل کے اعتبار سے قطعی ہوتے ہیں. اپنی اصل کے اعتبار سے قطعی ہوتے ہیں. کہیں کوئی عرض عارض آ جائے اس سے کیا بحث؟ عرض عارض کی بنیاد پر ظنی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اصل کیا ہے؟ قطعی ہونا. اور قیاس اپنی اصل کے اعتبار سے ظنی ہے. ہاں کہیں عرض عارض کی بنیاد پر قطعی ہو جائے، ہو سکتا ہے. بحث یہاں اصل کے اعتبار سے ہے، اس لیے اکثری وغیرہ کے وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصول اول جو ہیں وہ اپنی اصل کے اعتبار سے قطعی ہیں، قیاس اپنی اصل کے اعتبار سے ظنی ہے. اس لیے بوجہ تنبیہ، اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے 3 کو الگ اور اس کو الگ ذکر کیا. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو بات ہو گئی. ایک فائدہ ہوا الگ الگ ذکر کرنے میں. دوسرا فائدہ وَلِأَنَّهُ، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب صاحب منار نے یہ فرمایا والاصل، قیاس کے بارے میں کیا کہا؟ الاصل الرابع القیاس. تو جب یہ کا چوتھی دلیل قیاس ہے تو جو منکرین قیاس ہیں
ان کا صراحتاً رد ہو گیا. اگر اسی 3 میں شامل کر دیتے کہ اصول شرع 4 ہیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، تو ضمناً وہاں بھی رد ہوتا کہ چونکہ 4 میں وہ بھی شامل ہے، قیاس بھی، لہذا جو منکرین قیاس ان کا رد ہو رہا ہے. لیکن اس کو الگ جب ذکر کر دیا کہ والاصل الرابع القیاس، قیاس کے ساتھ ہی اصل رابع کو ذکر کیا، اصل کے لفظ کو، کہ چوتھی دلیل قیاس ہے، تو جو منکرین قیاس ہیں ان کا رد صراحتاً ہو رہا ہے، وضاحت کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک فائدہ یہ ہے، اس لیے الگ ذکر کیا. ٹھیک ہے. وَلِأَنَّهُ لَمَّا قال، اس لیے کہ جب صاحب منار نے کہا والاصل دلیل، چوتھی دلیل، کانا ردن علی منکر القیاس قصدن و صریحن، تو یہ قصدن اور صریحن منکرین قیاس کا رد ہو گیا، اس لیے انہوں نے الگ ذکر کیا. ایک اور فائدہ ہے نا، ولما قال الرابع، جب انہوں نے کہا الاصل الرابع، چوتھی دلیل، کانا دالن، تو یہ اس بات پر دلالت ہو گئی کہ اس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے، اس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے. فما دام کان الحکم موجودا فی واحد من الثلاثہ، تو جب تک حکم پہلے والے 3 میں سے کسی ایک میں موجود رہے گا قیاس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان فوائد کے پیش نظر انہوں نے قیاس کو اصل رابع کہہ کر کے الگ ذکر کیا. اب یہاں ایک چیز اور یہ ذکر کر دے رہے ہیں، ایک لائن اور پڑھائیں گے بس، کہ یا رہنے دیتے ہیں، بات یہیں پوری کر دیتے ہیں. بات پوری بھی ہو گئی ہے انشاءاللہ. پھر آنے والا درس